کسی جنگل میں ایک چھوٹی چونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ چھوٹی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی تھی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری چھوٹی چونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے پہلے بہت سارا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ چھوٹی چونٹی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے کے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، بیٹا صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ چھوٹی چونٹی نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے ہی لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر چھوٹی چونٹی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے چونٹے بڑے دانے منہ میں دبا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے کہا، بے چھوٹی چونٹی کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی چونٹی ہنس پڑی۔ بڑی چونٹی چھوٹی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی چونٹی نے چھوٹی چونٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے کے جا سکتی۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا دیکھو، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے دانے تمہارے گھر لے کے چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ ننھی چونٹی نے کہا، خالہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ بڑی چونٹی نے کہا، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ بڑی چونٹی نے شرط بتائی تو چھوٹی چونٹی فوراً مان گئی کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ چھوٹی چونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے بڑی چونٹی کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے چھوٹی چونٹی کے گھر لے جاتی۔ چھوٹی چونٹی کی ماں بھی بڑی چونٹی سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں ان کی مدد کر رہی ہے۔ جب چھوٹی چونٹی ذرا آرام کرتی تو بڑی چونٹی فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ایک دن بڑی چونٹی نے کہا، ننھی بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ چھوٹی چونٹی نے کہا، خالہ جان میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں چھوٹی چونٹی چاہتی تھی کہ بڑی چونٹی بڑے بڑے دانے اس کے گھر میں جمع کرتی رہے۔ انہوں نے کہا، بس چھوٹی تو خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ بڑی چونٹی نے چھوٹی چونٹی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر چھوٹی چونٹی اور بڑی چونٹی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے۔ چھوٹی چونٹی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دے کر چھوٹی چونٹی بڑی چونٹی کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک چھوٹی چونٹی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی چونٹی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹی چونٹی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی بڑی چونٹی کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی، چھوٹی چونٹی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی۔ خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی۔ چھوٹی چونٹی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے کہا لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لے کے آئی تھی۔ خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں، خالہ جان نے کہا، اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ چھوٹی چونٹی کو اپنے گھر لے جائے تاکہ اسے خوراک دکھا سکے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور بڑی چونٹی چھوٹی چونٹی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، چھوٹی چونٹی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے، اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میں اتنی ساری خوراک جمع کر سکتی ہوں۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔
تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ چھوٹی چونٹی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔